قربان جاؤں ایسا ایسے دور بھی گزرے. یہ ماں بھی ہے حضرت مجدد پاک کا جی، حضرت مجدد الفسانی، جن کے لیے اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار ہے. لکھا جی اب تو بیڑا ہی غرق ہو گیا جی. وہ کبھی ہوا کرتی تھی جی رسم بسم اللہ، کہ جب بچے کو نا پہلے دن کوئی عالم، کوئی پیر صاحب، کوئی متقی، کوئی صالح آدمی نا آ کے پہلے دن بسم اللہ شریف پڑھاتے تھے، ناظرے کی ابتدا کی جاتی، اس کو کہتے تھے رسم بسم اللہ. ان تے حضرت ککھ بھی نہیں رہے، ان تے جناب بس بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو وہ حضرت مجدد پاک کی رسم بسم اللہ سی، بڑے بڑے بزرگ بلائے گئے. وہ لکھا جب انہوں نے پڑھایا نا حضرت مجدد پاک کو بسم اللہ شریف، پڑھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس جتنا پڑھانا تھا مجدد پاک شروع، سورہ فاتحہ مکمل، سورہ بقرہ مکمل، سورہ آل عمران مکمل، ہاں جی شروع جی. جا کے 15واں پارہ پہلی آیت انہو هو السمیع البصیر پہ بس سارا مجمع حیران دیکھ رہا ہے. پہلا دن ہے بسم اللہ پڑھانی تھی، وہ 14 پارے کھلو کے سنا چھڑے. وہ جب ختم ہوا نا وہ سارے پوچھتے ہیں حضرت مجدد پاک سے، تب تو ظاہر ہے ابھی مجدد شیخ احمد سرہندی، پوچھا پہلا دن سی بسم اللہ پڑھانی 14 پارے سنا چھڑے جی ایک ہی. تو والدہ صاحبہ کو یہ 14 پارے زبانی یاد ہیں. میں نے اپنی والدہ کی گود میں اتنے ان سے یہ 14 پارے سنے ہیں، میں نے سن سن کے یاد کر لی ہیں. میں نے اتنے اپنی والدہ سے یہ 14 پارے سنے ہیں، میں نے سن سن کے یاد کر لی ہے. اسی کی یاد کرایا ہے انہوں نے حضرت جی. بیڑا غرق حضرت ہم نے کیا ہم نے ان کو یاد کروایا؟ ہم نے ان کو کچھ نہیں یاد کرایا. مجھے پتہ ہی نہیں بحیثیت والد میری کتنی بڑی ذمہ داری تھی حضرت. کاش سب نے حضرت کبھی اپنے بچوں کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا حضرت. بچے دی سیرے آنکھ کھل دی کی ویخدا ابا جی مسلے تے کھلو کے قرآن پڑھ دیاں رون ڈے دن ادھر. امی نو ویخدا امی سورہ یاسین پڑھ دیاں رون ڈے. امی جناب پہنچی جدو ایسا آیت تے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، امی رون ڈے دن پڑھ کے بار بار امی پڑھ کے رون ڈے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، حج مجرم بکھرے ہو جائے. کچھ نہیں دکھایا ان بیچاروں کو. کدی ویخدا جناب ابا جی خوش ہونڈے نے پڑھ کے آیت سلام قولا من رب الرحیم. کچھ نہیں حضرت جی، کچھ نہیں بخایا نا بیچارے حضرت جی، موبائل ہی بخایا. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سب نے موبائل پھڑ لے حضرت جی، کوئی قرآن نہیں. ہم نے قرآن پکڑ کے دکھایا ہی نہیں حضرت. یاد رکھنا حضرت، آج ہمارے پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن چھوڑ دیا بالکل حضرت. ہماری زندگی، ہمارا قرآن پاک سے اب بس اتنا ہی تعلق ہے، ختم تے پڑھنے والی کتاب. ہمارا اب قرآن پاک سے بس اتنا ہی تعلق ہے، تراویحیں والی کتاب. ہمارا قرآن پاک سے بس اتنا ہی تعلق ہے، محفل دے شروع کو تھوڑی جی پڑھنے والی کتاب. ہمارا قرآن پاک سے بس اب اتنا ہی تعلق ہے حضرت جی، کچہریاں چلا منو معاف فرمائے ہے، جھوٹیاں قسماں کھان لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارا قرآن پاک سے بس اتنا ہی تعلق ہے، ووٹی رخصت کرنے والی کتاب ہے. باقی کدھر ہے قرآن حضرت جی؟ کدھر ہے قرآن؟ باقی نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہماری تنہائیوں میں قرآن، نہ ہمارے کاروبار میں قرآن، نہ ہماری رشتہ داریوں میں قرآن، نہ ہماری شادیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں قرآن. نظر کدھر ہے قرآن نظر جی؟ یہ حضرت بھی سلسلہ علیہ چشتیہ سے بیٹھے ہیں حضرت. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ہر روز ایک قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے تھے.
لیکن دکھ خواجہ صاحب دی قوالی یاد رہے گی سارے، ایک قرآن نہیں یاد رہے گا کسی نے بھی۔ بس کچھ باتیں کڑوی ہیں، کرنی پڑیں گی حضرت، قوالی ہے، کتنے قرآن حضرت۔ اور کمال یہ لکھا ہے کہ جب خواجہ صاحب من الجنتی والناس صدق اللہ العظیم بس کرتے نا، تو پھر آواز آتی ہے معین الدین تیرا پڑھا ہوا ہمیں قبول ہے۔ لیکن حضرت جی وہ قرآن نہیں رہا کہیں بھی حضرت۔ خواجہ صاحب کی قوالی یاد ہے سب کو حضرت جی، لیکن وہ خواجہ صاحب کا روز ایک قرآن تلاوت کرنا امت بھول گئی حضرت جی۔ قرآن، وہ تو قرآن والے تھے سارے، وہ تو ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کے حضرت قرآن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمیں خود نہیں پتا باپ کی ذمہ داری کیا تھی، کتنی بڑی ذمہ داری تھی باپ پہ۔ یہ یاد رکھیے گا حضرت جی، اب تو سائنس کہتی ہے سب سے پہلے بچہ جس سے متاثر ہوتا ہے، جس کی کاپی کرتا ہے، وہ اس کا باپ ہے حضرت جی۔ سب سے پہلے بچہ جس کی کاپی کرے گا، جس سے متاثر ہوگا، وہ اس کا باپ ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیتا ہی نہیں کہ وہ میری کاپی کر کے کچھ انگیرا لگ جاتا۔ میرے ہاتھ چ سگرٹ ہے، منہ میرے سے گالاں نے، جی بلنگا بولنا ہے حضرت جی۔ تو یہاں میں نے کچھ اس طرح کا کیا ہی نہیں کہ وہ میری کاپی کر کے حضرت دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مجھے احساس ہی نہیں، میں باپ بن گیا ہوں حضرت۔ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، یہ مجھے دیکھیں گے، یہ میری کاپی کریں گے، یہ مجھے گالیاں دیتے ہوئے دیکھیں گے، یہ مجھے بد زبانی کرتے ہوئے دیکھیں گے، یہ بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے۔ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں، یہ اسی بیڑا گرک کی تھا حضرت۔ یہ تو اللہ پاک نے پھول ڈالا تھا حضرت ہماری گود میں حضرت، بالکل صاف، کچھ نہیں ہم نے اس کو دیا حضرت۔ بلکہ اب تو تقریباً کوئی قدہ جمعہ ہے لنگ جائے، ہر جمعے حضرت ابے یا کسی محفل پہ چلے جاؤ لے کے آئے ہوتے ہیں، اے حضرت صاحب اس کو دم کریں۔ یہ کیا ہوا جی، کس چیز کا دم کریں؟ یہ حضرت موبائل نہیں چھڑتا، موبائل لو تو زمین تے ولن لگ پندا، موبائل پھڑا دو تو چپ کر جاتا ہے۔ یہ تو راتی سوندا بھی موبائل ویکھتے ہیں، یہ تو موبائل تو بغیر کھاندا بھی کھ نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا، میں کہتا ہوں بھائی بچے تو ادھر ہو تے ابا جی تسی اگے آؤ، دم تہاڈا بندا ہے۔ اس بیچارے کو کس چیز کا دم کروں گا؟ اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ موبائل اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو اس میں میرا قصور ہے۔ میں نے حضرت کون سا اس کو قرآن پکڑ کے دکھایا کہ وہ بھی قرآن پکڑ لیتا حضرت؟ اس نے دیکھا ہی سب کے ہاتھ میں موبائل، اکھ کھولی ابو جی دے ہاتھ ہر ویلے موبائل، امی جی دے ہاتھ ہر ویلے موبائل حضرت۔ جے کتے دادا ابو دے گھر ٹر گئے تو دادا ابو بھی موبائل حضرت، دادی امی کل گئے دادی بھی موبائل حضرت، تائی کل گئے تائی بھی موبائل حضرت، تائے کل گئے تایا بھی موبائل حضرت، چاچے کل گئے چاچا بھی موبائل پڑھی بیٹھا، چاچی کل گئے انہیں موبائل پڑھے، جڑی پھوپھی نہیں بھی آئی وہ بھی موبائل ہی لے کے بیٹھی ہے جی۔ جے کدی نانو گھر ٹر گئے نانا بھی موبائل، نانی بھی موبائل، ماموں بھی موبائل، مامی بھی موبائل، چھوٹا ماموں بھی موبائل، چھوٹی مامی موبائل، وہ جڑی خالہ دا ویاہ نہیں ہویا وہ بھی موبائل۔ بچے نے کہا پتہ نہیں کی شاید سارے پڑھ کے بیٹھے ہوندے نے، پڑھ لئی اسی بھی حضرت۔ ہم تو زندہ مر گئے ہیں حضرت، جو غافل ہے وہ مرا ہوا ہے حضرت، جو اللہ اور اللہ کے رسول پاک سے غافل ہے حضرت صاحب وہ مرا ہوا ہے، وہ کوئی نہیں زندہ حضرت۔ ہم نے تو زندگی کا مزہ ہی نہیں چکھا کوئی بھی حضرت۔ کہ آپ کے خیال میں حضرت جی صبح اٹھنا، ناشتہ کرنا، کپڑے بدلنا، یہ زندگی؟ تو بھائی یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، وہ بھی رات کو سوتے ہیں، وہ بھی صبح اٹھتے ہیں، بچے ان کے بھی گھر ہوتے ہیں حضرت، بلکہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ ہوتے ہیں حضرت ان کے گھر۔ نہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے۔ زندگی تو بندگی میں ہے۔ جس نے صبح اٹھ کے فجر، اس نے کیا مزہ لیا زندگی کا؟ جس نے صبح اٹھ کے سورہ یاسین نہیں پڑھی اس نے کیا مزہ لیا حضرت؟ جس نے صبح اٹھ کے قرآن نہیں کھولا اس نے کیا مزہ لیا؟ اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اٹھا، اس نے بھی کھانا کھایا، تو نے بھی کھا لیا، کیا فرق ہے تجھ میں اور اس میں؟ مزہ اس نے لیا جس نے فجر پڑھی، مزہ اس نے لیا جس نے فجر پڑھ کے 33 بار سبحان اللہ کا، مزہ اس نے لیا جس نے فجر پڑھ کے 33 بار الحمدللہ کا،
मज़ा उसने लिया जिसने फजर पढ़ के 34 बार अल्लाह अकबर कहा। मज़ा उसने लिया जिसने हज़रत जी फिर एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। जिसने ये नहीं किया उसने क्या मज़ा लिया, क्या फ़र्क उसमें और उसकी खुरली पे बंधी हुई भैंस में। हज़रत जी उसने भी वही किया, तूने भी वही किया। क्या फ़र्क तुझ में और तेरे मोहल्ले के उस खोते में, उसने भी वही किया, तूने भी वही किया। वो भी तेरी तरह उठा, तू भी उसकी तरह उठा। उसने भी तेरी तरह खाया, तूने भी खा लिया। हालां ये पक्की बात है उसने अल्लाह का जिक्र किया होगा, क्योंकि सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, तूने कोई नहीं किया। उसने अपने अंदाज में जिक्र किया होगा। इसलिए तो फिर इकबाल रो के पता क्या कहते हैं, इकबाल, शिकायत है मुझे या रब खुदावंदाने मकतब से, सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। बेड़ा ही गर्क कर चढ़े, बस आ गए जी सारे, बेड़ा गर्क हो गया। मैं हज़रत जी डंडा लेके तो असी कर नहीं सकते ना, हमारी ये जिम्मेदारी है। हमारा तो इतना ही काम है कि उनका पैगाम सही सही आप तक पहुँचा देना। जितने हज़रत इत्थे अब्बे बैठे दे, खुदा दा वास्ता जी कोई होश करो यार, और अपनी नस्लां बचाओ। जज़ाकल्लाह जी, अपनी नस्लां बचाओ यार। खुदा वो कहते हैं ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना बन। ओ पाजी अपने लिए सिखा जाइए, कल नू कम अज कम इन्ने जोगे हो जान मेरी कबर ते पहाड़ी चढ़न आ गया। नहीं मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वो अपने लिए पाजी सिखा जाइए ना, कल मेरी कबर ते आके सूरज यासीन ते पढ़न कि मेरी भी कबर ठंडी हो जाए अंदर। कम अज कम मेरी कबर ते आके सूरज रहमान पढ़न जोगे ते हो जाना, मेरी भी कबर ठंडी हो जाए अंदर। मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन मियाँ, सिखाओ हजरत ना। लेकिन क्वाली याद रह गई सारी हजरत, लेकिन ख्वाजा साहब का वो एक कुरान पढ़ना उम्मत को याद नहीं रहा, ये तो पीछे रह गए। इकबाल ने कहा, दर्द से कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, जमाने ने ये जमाना ना दिखाया होता। ये दिन सिर्फ इसलिए हम देख रहे हैं, हमने कुरान पाक छोड़ दिया। वो पड़ा अलमारियों में, रमज़ान च खोले आई, जो रमज़ान तक जींदे रहे तो फिर खोल लवांगे, नहीं तो पे हजरत जी हैं वो पड़ा हुआ, धूल इतनी इतनी पड़ी हुई है हजरत उस पर। ज़ाहिर जिसको खोलना ही नहीं तो फिर धूल ही पड़नी है भाई, जिसको खोलना ही नहीं कभी तो धूल ही पड़नी है। और ये तो किताब हजरत जी दिन में एक बार नहीं, ये तो बार बार खोलने वाली किताब थी हजरत। तू परेशान है फिर खोल इसको, तू बीमार है फिर खोल इसको, तू सुकून का मुतलाशी है फिर खोल इसको, तेरी रूह मुस्तरिब है इस्तराब है फिर खोल इसको, हैं औलाद नहीं फिर खोल इसको, कारोबार नहीं फिर खोल इसको, सीधा रास्ता चाहता है फिर खोल इसको, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का तालिब है फिर खोल इसको। कुरान खुद अपना तारुफ करवा रहा है, वला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। जो ढूंढेगा मिलेगा तुझ में, तुझको इसमें तिबयान लिकुल्ली शै, क्या हर शय का बयान मौजूद है कुरान में। लेकिन हमने कुरान से कुछ नहीं लिया। आज वो उम्मत, जिस उम्मत के पास कुरान है हजरत, वो उम्मत कहाँ खड़ी है। और नाल हजरत जी पत्थर पूजन वाले हजरत कितने टुर गए हजरत। कुरान वाले देख लो हजरत किधर खड़े हैं हजरत। लेकिन कुरान वाले इसलिए खड़े हैं क्योंकि कुरान वाले भी कुरान वाले नहीं रहे हजरत। नौजवान और घोड़े, ये दोनों मैदान जहाद की जीनत हुआ करते थे। कभी नौजवान घोड़े, ये मैदान जंग की जीनत हुआ करते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि दोनों शादियों पे नाचते हैं घोड़े भी नाच रहे हैं, नौजवान भी नाच रहे हैं। अल्लाह जहाँ शर्म करनी चाहिए वहाँ शर्म आती नहीं। अल्लाह मैं हैरान हूँ हजरत कि नाचते हुए किसी को शर्म ही नहीं आती नाच रहे हैं पागलों की तरह हजरत। और मैं हजरत जब देखता हूँ ना खुद को भी और अपने मुआशरे को भी, तो मैं फिर हैरान होकर सोचता हूँ कि यार यही वो उम्मत है इसको अल्लाह पाक से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा था। यही वो उम्मत है, हम ही वो हैं।
دیکھتا ہوں خود کو کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جن کو اللہ پاک سے مانگا تھا۔ الواح تورات عطا ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شان لکھی ہوئی ہے، پڑھتے ہیں یا اللہ امت مجھے دے دے، جواب آتا ہے نہیں یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی، پھر پڑھتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، نہیں یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی، پھر پڑھتے ہیں یہاں تک کہ بار بار پھر آخر پہ عرض کرتے ہیں رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں نہ دینی تو پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں داخل کر دے دیں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے کہ یار ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سے مانگا گیا، پھر جن میں شامل ہونے کی دعائیں کی گئی ہیں، ہم ہی ہیں۔ حال تو دیکھو امت کا، کبھی نوجوان اور گھوڑے یہ میدان جنگ کی زینت ہوا، اور میں اسپیشلی جو نوجوان پتر تو اتنا سونا لگتا ہے نا اللہ کو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، لیکن گھوڑا ناچنے نہ جا رہا ہو، گھوڑا میدان جہاد میں جا رہا ہو ادھر پھر سونا لگے گا۔ پھر تو اللہ نے کتنی قسمیں کھا لی جی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ تو اتنا سونا لگتا ہے اللہ کو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، لیکن گھوڑا اور تو دونوں ناچنے نہ جا رہے ہو، تو اور گھوڑا میدان جہاد میں جا رہے ہو، لیکن دکھ کی بات ہے کہ دونوں ہی ناچنے جاتے ہیں۔ اس بیچارہ تو بے قصور ہے جی، وہ تو خود نہیں ناچتا، اس کو تو ہم نچاتے ہیں ادھر، لیکن ہم خود ناچ رہے ہیں ادھر جی۔ اس لیے پتر ذرا کبھی غور کریں، تو نچن نہیں آیا تو وہی ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ خیر امہ ہے ادھر، ناچ رہے ہیں ادھر۔ اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آج مزار پہ محفل ہو رہی ہے، پتر کدی نہ نچیو، انہوں کہ ٹھیک ہے بھائی یاری اپنی جگہ، نچن نچن والی کہانی کوئی نہیں ہے، میں امت محمد ہوں، میں کو ناچنے والا ہوں، کبھی نہ ناچ۔ اور میں تو حیران ہوں پتر، بندہ نعرہ حضرت علی دا مارے تو پھر مار کے حضرت علی دا نعرہ باج نچے، عجیب تماشا ہے ادھر، بندہ نعرہ حضرت علی پاک کا مارے اور پھر ناچے، جتنا مرضی کو یار بیلی ہو، ٹھیک ہے بھائی یاری اپنی جگہ پہ، نچنا نچنا کوئی نہیں ہوں، نہ میں تیرے تیل تے نچنا ہے نہ میں تیری جانج تے نچنا ہے، میں کو نچنا لا، میں وہ ہوں جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، میں کو نچنا لا، دفعہ مارو ان ساری چیزوں کو۔ اور میں تو حیران ہوں، نعرہ حضرت علی کا مار کے پھر ہمارے نوجوان کیسے ناچ لیتے ہیں۔ تو میدان جہاد کے لیے ہے، تو ناچنے کے لیے نہیں ہے میاں۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نہ تو ناچنے کے لیے نہ گھوڑا ناچنے کے لیے، تو بھی میدان جہاد کے لیے، گھوڑا بھی میدان جہاد کے لیے ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت، یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جس کے دل میں کبھی بھی جہاد کی خواہش نہیں جاگی، دل ہی نہیں کدی کیتا، نہیں کدی جاواں ہوتے، منافق مرے گا حضرت۔ جہاد نچن لئی، نہ تو ناچنے کے لیے نہ گھوڑا ناچنے کے لیے، تو بھی میدان جہاد کے لیے اور گھوڑا بھی میدان جہاد کے لیے۔ لیکن دکھ ہے، ویسے تو بہت کم موقع ملتا ہے، اللہ پاک نے یہ جو ایک سونی ڈیوٹی لگا دی ہے، بڑے معاملوں سے بچ جاتے ہیں۔ کو کارڈ شارڈ بھی آئے تو ہی کہنے پائی اسی سائی وال چل رہے ہیں، اسی کاڑے چل رہے ہیں، جان بچ جاتی ہے۔ لیکن کچھ جگہ ہم بھی پھنستے ہیں، وہاں انکار کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، اتنا کلوز معاملہ ہوتا ہے۔ تو پھر جب حضرت وہ منظر دیکھنا نا گھوڑے کے ناچنے کا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ گھوڑا بول نہیں سکتا، انہوں بولنا آندا ہے تو واہ بھی گالاں کڈے، انہوں کو چوڑے ہو آپ تے نچو، مینوں کانوں نچاڑ ڈے، میں تو میدان جہاد کے لیے ہوں، آپ تے نچو مراسی ہو، تہاڈی غیرت مر گئی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم امت محمد ہو، تمہاری تو غیرت مر گئی ہے۔ نوجوانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ بیچارہ کہہ نہیں سکتا حضرت جی، اگر اس کو خدا طاقت دے دے تو وہ بول اٹھے ہو،
جاؤ دفعہ ہو, نچو جا کے. میرے لیے کس نے تمہیں کہہ دیا کہ میں ناچنے کے لیے؟ کیا تم نے سورہ عادیات نہیں پڑھی؟ وہ میں میدان جہاد کے لیے ہوں. آؤ چلیے کشمیر کٹے, تھاڑی تو غیرت مر گئی سارے دی. چوڑے ہو آپ بھی نچن ڈے ہو, میں بھی نچان ڈے ہو نال. آؤ فلسطین چلتے ہیں. اگر نہ فلسطین لے کے گیا, میں فلسطین جانے کے لیے ہوں, میں کشمیر کے ہوں, میں برما جانے کے لیے ہوں, میں شام جانے کے لیے ہوں. تو ہی کی بیاہ تے نچان ڈے ہو میں نے پڑھ کے. تو بیچارہ بول نہیں سکتا. وہ بیچارہ, اس کو کبھی زبان دی جائے وہ کہہ دے او جا کی کر جا, تو بھی کو ہوش کر. تو وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا, یا اللہ مجھے دے یہ امت. کیا تیرا ناچنا دیکھ کے مانگا تھا؟ تو وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. کیا ناچنا دیکھ کے دعا کی تھی؟ تیری شب بیداری دیکھ کے دعا کی تھی, تیرا حافظ قرآن ہونا دیکھ کے دعا کی تھی, تیرا تقوی دیکھ کے دعا کی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں اس امت کے فضائل اور خصائل پڑھے, ناچنا دیکھ کے تو دعا نہیں کی تھی. ناچ رہے ہیں امت. اس لیے پتر, جہاں شرمانا ہے وہاں شرماتا کوئی نہیں ہے. اور جہاں وہ خود کہہ رہے ہیں او انت مجنون, جدو ساڈا نام لئیو تے انج لئیو کہ ویکھن والا ویکھ کے کہے کہ دیوانہ ہو گیا ہے, وہ تے شرما جاندے ہو سارے. ادھر آپ میں سے کسی کی آواز ہی نہیں نکلتی. ادھر اللہ تسی پنڈاں دیاں خالص غذاواں کھادیاں, گنے تسی کھادے, مولیاں تسی کھادیاں, گاجراں تسی کھادیاں, ساگ تسی کھادا, دیسی گھیو تسی کھادا, ہیں جی خالص دودھ تسی پیتے, اسی شہر والے نے کی پیتا ادھر جی, ہیں جی. تو پھر بھی تسی ادھر جی خالص غذاواں کھا کے بھی نہ بولو تو پھر تے تانوں ساڈے شہر والوں کوٹ تھوڑی بہتی پینی ہے. کیونکہ یا اللہ کو خالص لبا ہی نہیں کک بھی, ہر شے ملاوٹ دی, دہی ملاوٹ, دودھ ملاوٹ, ہیں جی. تو اس لیے حضرت جی جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر پاک کی باری ہے بالکل نہ شرمایا کرو. جتنی محبت ہے ساری جمع کر کے پڑھا کرو. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حدیث پاک ہے او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے یہ سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. دیکھ لو حضرت, جس نے وہ دیوانگی اختیار کی پھر ان کی قبریں زندہ ہیں آج تک. اور بھائی کس کے پاس ٹائم ہے آج کسی کے پاس جانے کے لیے؟ مردے تو مردے حضرت جی, زندہ لوگوں کے پاس جانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے حضرت. ایسی نفسہ نفسی ہے حضرت. لیکن دیکھ لو داتا صاحب رات بھی دن چڑھا ہوا ہے, بابا فرید رات بھی دن چڑھا ہوا ہے, بلے شاہ رات بھی دن چڑھا ہوا ہے. لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں, لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں. کیوں حضرت؟ کیونکہ حضرت انہوں نے اور کچھ بھی نہیں لیا, انہوں نے اگر لی تو صرف یہ دیوانگی لی ہے حضرت. اور وہ دیوانگی پھر ان کو ایسی زندگی دے گئی کہ جس زندگی کو کبھی موت نہیں آئے گی حضرت. کہا نا میاں صاحب نے, جینا عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے.